نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو تم کبھی ان کو نخس، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ برادران اسلام، واجب التقریر، بزرگوں اور دوستوں، آج میں اس متبرک اور نورانی مجلس میں چند منٹ حقوق الوالدین کے متعلق گفتگو کروں گا۔ میرے دوستو، اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے، ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، رعایا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام و آداب کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہم اس ماں پر ظلم و ستم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا، جس ماں نے بچے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھا۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں، ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جائیں؟ ارے نہیں، یہ والدین کا حق نہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کرتا ہے، ان کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ ارے سنو، میرے نبی کا جواب تو سنو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری دوزخ۔ حدیث شریف میں غور تو کریے، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کی فرما برداری اور اطاعت کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر تم ان کی نافرمانیاں اور گستاخیاں اور بے ادبیاں کرو گے تو تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کرتا ہے، اللہ اس کو آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے، لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، غالباً پاکستان میں پیش آیا۔ ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی۔ نوجوان کو غصہ آیا اور وہ ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ سخت دل نوجوان نے سجدہ کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا اور اس دور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی۔ وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی دونوں مل کر ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی، اور ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی دونوں قبر میں اترے۔ چچا زاد بھائی صحیح سلامت قبر سے باہر نکل گیا، لیکن جب اس نوجوان نے نکلنے کی کوشش کی تو
تو قبر نے فوراً اسے دبوچ لیا۔ نوجوان دہشت زدہ اور ڈر کی وجہ سے چلانے لگا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی لیکن کسی کی بھی دعا کارگر نہ ہوئی۔ آخر کار نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب اس نوجوان کی بیوی کو پتا چلا تو وہ رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض کی پالنہار بندگی اور فرما برداری کرو۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے اور ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کہ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکو اور نہ ان سے خوب عزت و احترام سے گفتگو کرنا اور ان کے سامنے عاجزی کے بازو بچھا دینا اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تڑپ اٹھے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا من ادرک والدیہ عندک الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور مستحق نہ بنایا ہو۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن انسانیت کے کلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ میرے دوستو، وقت کی تقدامانی مجھے آگے بولنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں تو والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔